بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے پی کا ترمیمی ایکٹ جو ہے قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے اور اب اگلی منزل جو ہے وہ سینٹ ہے، لیکن صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اس پہ سیخ پا ہیں۔ پی ایف یو جو جنرل سیکرٹری ہیں ارشد انصاری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ افضل بٹ صاحب جو صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، حکومت نے کہا تھا کہ آپ کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ آج قومی اسمبلی سے صحافیوں نے بائیکاٹ بھی کیا، وہاں پہ پھر عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ آئے، انہوں نے صحافیوں کی منت سماجت بھی کی اور انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ یہ بات درست ہے کہ ہم آپ کو آن بورڈ نہیں لے سکے۔ وہاں پہ موجود تھے جناب روح خلیل صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ صحافیوں نے احتجاج کیا تو کون کون سے مطالبات ان کے سامنے رکھے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے پھر کیا یقین دہانیاں کروائی ہیں۔ السلام علیکم جناب روح خلیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام ماکر صاحب، کیسے ہیں؟ روح خلیل صاحب، کیا صحافیوں نے احتجاج کیا، پریس گیلری کا بائیکاٹ کیا، تو عطا اللہ تارڑ صاحب جب آئے تو پھر کیا انہوں نے یقین دہانیاں کروائی ہیں صحافیوں کو؟ لیکن جی آج پارلیمنٹ سے جو اجلاس تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کا، وہاں پہ آج جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو جرنلسٹ تھے، جو صحافی تھے، جو کور کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کو، انہوں نے باضابطہ طور پر آج جو ہے پریس گیلری سے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران واک آؤٹ کیا، اور خطیر جو بہت بڑی تعداد تھی صحافیوں کی وہ پہنچی باہر، اور جس میں عطا اللہ تارڑ جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا ابھی تو بل پیش نہیں ہوا، پہلے جو ہے واک آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ صحافیوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا، باہر آئے۔ اس کے بعد اسی دوران جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، وہ بھی پھر پریس گیلری میں آ گئے اور پریس لانج میں آ کے انہوں نے صحافیوں سے جو ہے ان کے جو تشویش تھی، ان کے جو جو خدشات تحفظات، تھے، جو ہاں، تحفظات تھے، وہ سنے باضابطہ طور پہ۔ ان کو بتایا گیا کہ جو صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ، ان کو اس پہ بڑی تشویش بھی ہے۔ ایک ایسا قانون لایا جا رہا ہے جس سے جس کی آڑ میں عام جو جرنلسٹ ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی جو ہے فکس کرنے کا جو ہے یہ خدشات موجود ہیں، کیونکہ اس سے قبل بھی بتایا گیا ان کو کہ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، جس کو جو جرنلسٹ پسند نہ ہو تو اس پہ کوئی بھی کیس بنا دیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس پہ جب عطا اللہ تارڑ نے تمام مطالبات سنے، اور پھر انہوں نے خطاب بھی کیا صحافیوں سے کہ ہم کسی صحافی کے خلاف نہیں ہیں، ایک۔ اور دوسری بات انہوں نے جو میں کہتا ہوں ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے جو بات آن کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے، حکومت وقت کی غلطی ہے، ہم نے تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا ہمیں، یہ جلد بازی میں ہوا ہے، یہ بھی بات مانی انہوں نے۔ اور سیکنڈلی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پریس کلب کے جو ارکان ہیں، جو جرنلسٹ ہیں جن کی رکنیت ہے پی ایف یو جے پریس کلب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کو ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا یہ ایکٹ نا۔ یہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو لاگو ہوگا یہ ان پہ ہوگا جو ڈیجیٹل فورس ہے، جو ملک بھر میں جس کا دل جو کرتا ہے، جو موبائل پہ بنا کے وہ کسی کی تصویر بھی ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ پبلک کر دیتا ہے، یہ صرف قوانین ان کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے پھر یہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے یہ سوال کیا کہ سر آپ پھر اس میں یہ مینشن کر دیتے ہیں نا کہ یہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں یا پریس کلب کا جو ممبر ہوگا یا کسی جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہوگا جو صحافی، اس پہ یہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس پہ اور بھی مختلف سوالات کیے، سینئرز لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، روف کلاسرا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے جب ان کی بات بھی سنی بڑے غور سے، تو عطا اللہ تارڑ کا یہ کہنا تھا یہ جو بل ہے یہ ورکنگ جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج جو ہے جس کا دل جو چاہ رہا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تصویر بھی لگا دیتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ اٹیچ بھی کر دیتا ہے وہ تصویر، وہ فیس جو ہے پبلک کر دیتا ہے، تو وہ بندہ کہاں پہ جائے؟ اس میں صحافی بھی مطلب ان کے خلاف بھی یہ کام ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا وزیر اطلاعات کا کہ اس سے بچنے کے لیے، ایسے خدشات سے بچنے کے لیے یہ حکومت نے اقدام کیا ہے۔ روح لیکن خلیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی اگر غیر مقبول ہو گئی اور کنٹرول ہو گیا مسلم لیگ نون کا، تو پھر یہ قانون تو پھر ان کے لیے پچھتاوے کا باعث نہیں بنے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی جو بھی حکومتیں آئیں، بھلے وہ پرویز مشرف کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، انہوں نے لیجسلیشن بنائی، ایسے سخت قوانین بنائے ہیں
کہ جناب فکس کریں گے ہم صحافیوں کو، لیکن یہ فکس کوئی نہیں ہوتا. صحافی جو ہیں بڑے ٹرینڈ ہیں ہمارے. حکومت ہی فکس ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی حکومت ہی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کل وزارت عظمیٰ پہ ادھر جو ہے ان کے پاس قلمدان تھا وزارت عظمیٰ کا، تو آج نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں ہے. تو اس سے قبل جو میاں نواز شریف صاحب وہ بھی جیل میں رہ چکے ہیں، وہ وزارت عظمیٰ پہ تھے. اسی طرح میاں شہباز شریف کی حکومت کے دوران ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا میاں صاحب کو یہ آن بورڈ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے. تو یہ بڑی ایمرجنسی میں ٹھیک ہے کیبنٹ سے اور جناب ساری ان کی نہیں. آپ کو نظر نہیں آتا کہ اگر ارشد انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، افضل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، RIUJ کہہ رہی ہے طارق ورق صاحب کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ کہ دال میں کچھ کالا ہے. بالکل لینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں اور بڑی اچھی ٹیم ہے پرائم منسٹر کی کیبنٹ کی بھی. اتنے بڑے قوانین آپ پاس کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ایک پارلیمنٹ سے منظور کروا رہے ہیں، تو کم از کم آپ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تو بلائیں. PFUJ نہیں یار یہ تو یار ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ طارق صاحب بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں. یار پہلی دفعہ تو وہ منسٹر بنے ہیں، کون سے ایکسپیرینس ہے ان کا؟ اور پہلی دفعہ ہی دیکھیں نا، اب وہ پہلی دفعہ وزیر اطلاعات و نشریات بنے ہیں، تو ان کو یہ تو جو ایج جانا چاہیے آپ وہ بھی نہیں جانے دے رہے. شک کا فائدہ ان کو جائے گا، یار میں تو پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بنا تھا، مجھے نہیں پتا تھا صحافی تنظیموں کو بھی اعتماد میں لینا ہے. تو ایکسپیرینس تو نہ ہوا نا ان کا. جی بالکل. ان کو بلکہ اس پہ ریزسٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا، ان کو سنا جائے پہلے، اس کے بعد آپ آرام سے کریں. کیا جلد بازی ہے؟ میرے خیال سے کیبنٹ کو پرائم منسٹر کو بھی یہ چاہیے تھا کہ انفارمیشن منسٹر کو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب تو تجربہ کار ہے نا، جو صحافتی تنظیم ہے ان کو آن بورڈ لیں، ان کو بھی سنیں ان کے کیا خدشات ہیں اس پہ، پھر بعد میں بیٹھ کے اس پہ قانون سازی کی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آج جو سینئر صحافی ہیں روف کلاسرا صاحب، ان کے ساتھ بڑی تفصیلی میری گفتگو ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو روف کلاسرا صاحب بڑے پازیٹیو تھے ویسے اس انیشیٹو پہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں طارق کو کہ وہ جناب انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ آپ لوگ، ان کا کہنا یہ تھا کلاسرا صاحب کا، ہم بڑے ایکسپیرینس ہیں، 20 سال سے ہم پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، ہم ایسی کوئی سٹوری نہیں دیتے، ہم ایسی کوئی رپورٹنگ نہیں کرتے جس پہ جناب ہمیں کوئی فکس کر سکے. میرا نہیں خیال وہ کہتے ہیں ود ایویڈنس ہم سٹوریز دیتے ہیں، ڈاکومنٹس پہ سٹوری دیتے ہیں. لیکن باقی چیزیں یہ ہے کہ وہ کلاسرا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے کی جا رہی ہے جو لوگ جو PTI کی فورس ہے، PMLN کی جو فورس ہے، وہ جو لوگ ایک دوسرے پہ گولہ باری کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بنایا گیا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، روف کلاسرا صاحب کا موقف اپنا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہوا، تو جن کو انہوں نے فکس کرنا تھا، جن کو پکڑنا تھا پکڑ لیا نا. قانون تو موجود ہے ہمارے ہاں، ہر بات پہ نیا قانون یا نئی اتھارٹی بنانے پہ غور کر لیا جاتا ہے تاکہ نئے مطلب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں. اب جب بھی حکومت نے کسی صحافی کو رگڑا لگانا ہو، فکس کرنا ہو، قوانین تو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیں جن ہمارے صحافیوں، اب مطیع اللہ جان صاحب ہیں، ان کے اوپر انہوں نے منشیات ڈال دی. جیل میں تو وہ رہے نا، حوالات میں تو بند رہے نا، گھر والوں کو تو ان کے پریشانی ہوئی نا. اگرچہ ان کے مخالفین نے بھی نہیں اس بات کو مانا کہ یار وہ منشیات ان کے پاس ہو سکتی ہے یا وہ ایسا کام کر سکتے ہیں. قوانین کا بے دریغ جب استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں صحافیوں کے خلاف، تو وہ اس وقت تو ان کو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہ قانون جو ہے جس میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پریس کلب کا ممبر ہوگا، جو کسی چینل سے وابستہ ہوگا، جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہوگا، اس کے خلاف یہ نہیں ہے. اور بھائی جان جب انہوں نے فکس کرنا ہے پھر انہوں نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے کہ یہ پریس کلب کا ممبر ہے، انہوں نے فکس کر دینا ہے. جی اس میں پھر یہی جو اس کا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں ہم. ان دی اینڈ جو منسٹر انفارمیشن تھے عطا اللہ طارق، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ میں جانے سے پہلے تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو ہم بلایا رہے ہیں، آپ کے تمام جو خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، آپ کو آن بورڈ کر کے پھر اس کو سینٹ میں بھیجا جائے گا. تو یہ لیکن بعض اوقات ہماری جو صحافتی حلقے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو سر پہ ایک تلوار جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے لٹکائی جا رہی ہے، جس سے یہ ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے، مطلب خوف میں جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں گی. دیکھیں ہر چیز نہیں ہوتی، ادھر ہمارے ہاں ذرائع پہ بھی چلتے ہیں ہم لوگ، سورس پہ چلتے ہیں، ریلائبل سورس، بڑی بڑی سٹوریز بریک ہوئی ہیں اور وہ سٹوری بڑی جینون بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ کافی سارے خدشات ہیں. تو حکومت کو چاہیے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو چاہیے، پرائم منسٹر شہباز شریف کو، کہ وہ اپنی کیبنٹ کو کیبنٹ کے وزراء کو کہ اس پہ جو تمام صحافتی تنظیمیں ہیں یہ ان کو آن بورڈ لیا جائے.
میں بڑا حیران بھی ہوا کہ اس سے پہلے بھی قانون تو ہے، پیکا ایکٹ ہے آلریڈی ایف اے کا، اس پہ جناب بلایا بھی جاتا ہے، لوگوں کو سنا بھی جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک قانون موجود ہے. پھر نئے نئے قوانین یہ سمجھ سے بالا تر ہے، وہ بھی بڑی جلد بازی میں یہ پیش کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے جو ہے ابھی تو یہ خوشی خوشی پیش کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی کل گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب رؤف خلیل صاحب. ناظرین، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم پیکا ایکٹ کے خلاف، پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے، اس کا راستہ روکیں گے. زرتاج گل صاحبہ نے اچھی خاصی اس کے اوپر سخت ٹاک کی ہے، لیکن یہی پیکا ایکٹ تھا جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، اس وقت بھی صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا پیکا ایکٹ. تو اپوزیشن میں جب کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے تو اس کی زبان اور سوچ اور ہوتی ہے، جب اقتدار میں ہوتی ہے تو اس کی سوچ اور زبان اور ہوتی ہے. اور یہی مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی وہ صحافیوں کی بہت ہمدرد تھی، لیکن اب چونکہ وہ اقتدار میں ہے لہٰذا پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کا لے کے آ گئے ہیں. کہے تو یہی رہے ہیں کہ جی یہ صحافیوں کے خلاف نہیں استعمال ہوگا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے خلاف استعمال ہوگا. لیکن اس بات کی کون گارنٹی دے گا؟ جس مرضی کو جب مرضی آپ اٹھا لیں، پھر اس کے بعد تو اس کی ضمانت ہی ہونی ہے نا، چاہے 4 دن بعد ہو، 10 دن کے بعد ضمانت ہو. پریس کلب والے اور جو صحافتی تنظیمیں احتجاج ہی کرتی رہ جاتی ہیں. شمشاد مانگٹ اور رؤف خلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.